والصلاة والسلام على خیر خلق اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کے ضمن میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان میں صلح کروا دو، پھر اگر دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو دونوں گروہوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرواؤ، اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف حالات کے اعتبار سے حکم دیا ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کی صلح کرواؤ۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر جب دو جماعتیں آپس میں لڑیں گی تو تیسرا گروہ جو دونوں جماعتوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے وہ ان کے درمیان صلح کا کام کرے گا۔ جب مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ہم نے پچھلے ایام کے اندر یہ بات پڑھی کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا گناہ ضرور ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن یہ کفر ہرگز نہیں ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یہ گناہ ضرور ہے، حدیث میں اس کو کفر تک کہا گیا ہے، حدیث میں اس کو یہاں تک تعبیر کیا گیا کہ یہ کفر ہے۔ جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے نہ ہو جانا کہ کافروں کی طرح ایک دوسرے کی گردن مارنے لگ جاؤ۔ اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ جیسے تم کافروں کی گردنیں اتارتے ہو ایسے نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے شروع کر دو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کافر آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں تم بھی آپس میں فرقہ واریت میں اور عصبیت میں ان کاموں میں اگر تم پڑ گئے تو پھر تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو گے۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں میں جو ضابطہ دیا گیا ہے وہ اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر تو کسی ملک کے اندر، کسی معاشرے میں، کسی علاقے میں مسلمان حکومت قائم ہو چکی ہو اور اس حکومت میں دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو حکومت کا کام یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کروائے، ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کروائے۔ اگر وہ صلح کرنے میں ایک گروہ زیادتی سے کام لیتا ہے، صلح نہیں کرتا، اگر ایک گروہ صلح کے لیے کسی بات پہ آتا ہی نہیں ہے تو پھر حکومت وقت اس گروہ کے خلاف لڑے، طاقت کا استعمال کرے، یہاں تک کہ جو گروہ زیادتی کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، صلح پر آمادہ نہیں ہو رہا، حتی تفیء الی امر اللہ، لفظوں کو دیکھیے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، اور اللہ کا حکم کیا کہ صلح کرنی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں مسلم حکومت ان کے درمیان صلح کروانے کا کام کرے، اور اگر ایک گروہ صلح پر آمادہ نہ ہو تو حکومت اس سے لڑے اور اس کو صلح پر مجبور کرے۔ اور یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ صرف ایک سائیڈ کی بات نہیں سن کر بلکہ دونوں گروہوں کو بٹھا کر کچھ ان کی مان کر کچھ ان کی منوا کر اس طرح سے صلح کا راستہ کھولا جائے۔ یہ تو پہلا کیس ہے جو اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرا کیس یہ ہے کہ بسا اوقات دو لڑنے والے گروہ اتنے بڑے ہوتے ہیں، اتنی بڑی جماعت ہوتی ہے کہ بسا اوقات دو مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات دو مسلم ممالک آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ملک کے اندر دو پارٹیاں بن چکی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہے جس کا اقتدار اور جس کی حکومت آ چکی ہوتی ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو اس اقتدار کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو علماء ہیں، ایسی صورت میں جو علماء ہیں یا وہ صاحب ثروت لوگ جو ان لوگوں تک رسائی رکھتے ہیں،
ایسے لوگ جو ان لوگوں تک رسائی رکھتے ہیں وہ ان کے درمیان پیچ اپ کروانے کی کوشش کریں، اور اگر یہ دونوں صلح کر لیں تو بہت اچھا، اور اگر صلح نہ کریں تو یہ تیسرا گروہ پھر سائیڈ پر ہو کر بیٹھا رہے گا۔ اس کی مثال جیسا کہ ہم نے کل بھی پڑھا، جب سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہوا تو کئی صحابہ کرام بہت زیادہ تعداد میں، بعض روایتوں میں 10,000 صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ ان جنگوں میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایک صحابی کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جا کر کہا کہ آپ میرا ساتھ دیں گے؟ تو ان کا کیوں نہیں دوں گا، بس میں تلوار پکڑ لوں اپنی، اور اندر گئے، جا کر لکڑی کی تلوار اٹھا کر لے آئے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ لکڑی کی تلوار آپ کیوں لے کر آئے ہیں؟ کہا میں اسی سے لڑوں گا۔ اس نے کہا، سیدنا علی نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اپنی تلوار پتھر پہ مار کر کھنڈی کر دینا، کسی مسلمان کے خلاف تلوار نہ نکالنا، ہتھیار نہ نکالنا۔ تو سیدنا علی نے ان سے کہا پھر آپ اپنے گھر میں رہیے، مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کا ایک بڑا گروہ ایسا بھی تھا جو ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش میں تھا، لیکن جب صلح نہ ہوئی تو وہ سارے صحابہ اس فتنے سے الگ تھلگ رہے، اور ان صحابہ میں بڑے بڑے نام ہیں جیسے عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، ابو موسیٰ اشعری۔ یہ بڑے بڑے صحابہ تھے جو ان فتنوں سے الگ تھلگ رہے، اور امہات المؤمنین وہ ان فتنوں کے اندر نہیں گئیں۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا کیس یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو بڑے گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تیسرا گروہ جو علماء کا ہو سکتا ہے، اہل علم کا ہو سکتا ہے، یا ایسے لوگوں کا جو ان بڑے گروہوں کے رہنماؤں تک رسائی رکھتے ہیں، ان تک پہنچیں اور دونوں کو بٹھا کر صلح کی طرف لے کر آئیں۔ بسا اوقات تیسرا کیس بھی آتا ہے کہ ایک بندے کی حکومت قائم ہو گئی، وہ حکومت میں آ گیا، اب ایک گروہ اس حکومت کے خلاف نکلتا ہے، جی ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، اور ایک گروہ اس حکومت کے خلاف، اس کو خروج کہتے ہیں، خروج مانا نکلنا، اس کے خلاف بغاوت کر دینا، خروج کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہم پر آ چکا ہے، ہمارا حکمران بن چکا ہے، یہ عدل نہیں کر رہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عدل کی ڈیفینیشن کون طے کرے گا کہ یہ عدل نہیں کر رہا؟ ملک کے اندر مثال کے طور پر حکمران یہ فیصلہ لکھ کے دے دیتا ہے کہ جس بندے نے اشارہ توڑا وہ 10 دن کے لیے جیل میں چلا جائے گا، مجھے یہ حکم پسند نہیں آتا، میں اپنے ساتھ 10 بندوں کو کھڑا کر کے حکمران کے خلاف نکل کھڑا ہوتا ہوں، اور میں کہتا ہوں اس نے نہیں انصاف نہیں کیا۔ تو یہ عدل کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ عدل کی اگر کوئی بندہ یہ کہے جی حکمران عدل نہیں کر رہا، عدل نہیں کر رہا، تو اس کے خلاف خروج جائز ہے، اس کے خلاف بغاوت جائز ہے، اس کے خلاف ہم نکلیں گے، تو سیرت نبوی سے، سیرت صحابہ سے، یا اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ کسی حکمران کے گناہوں کی وجہ سے اس کے خلاف بغاوت کی گئی ہو۔ اگر حکمران گنہگار ہے، اگر حکمران گنہگار ہے، بہت پرلے درجے کا گنہگار ہے، تب بھی جب اس کی حکومت قائم ہوگی آپ اس کے خلاف نہیں نکل سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اکثر کو نیند آ رہی ہے آج، اکثر لوگ دھیان کہیں اور گیا ہوا۔ کیوں بھائی؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر حکمران گنہگار ہے اور بہت پرلے درجے کا گنہگار ہے، تب بھی اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو اپنے پاس بلایا اور ان سے بیعت لی۔ کس بات پر؟ کہ مجھ سے بیعت کرو، تم اپنے حکمران کی اطاعت کرو گے ہر حالت میں، تنگی میں بھی، خوشی میں بھی، پسند کے دنوں میں بھی اور ناپسندیدگی میں بھی، اور اپنی خوشحالی میں بھی، اپنی تنگ دستے میں بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، تم اس کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا تاکیدی حکم دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر ایک چپٹے ناک والا، پھینے ناک والا، مڑے ہوئے بالوں والا کالا حبشی
وہ تمہارا امیر بن جائے، تمہارا حکمران بن جائے اور وہ تمہیں کسی کام کا حکم دے تو تم اس کے خلاف نہیں کرو گے، تمہارے اوپر لازم ہے اس کی اطاعت کرنا۔ سو کسی حکمران کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر وہ حکمران کھلم کھلا کفر کا ارتکاب کرتا، کھلم کھلا کفر کا ارتکاب کرتا ہے، پھر صورت نکلتی ہے کہ بندے اس کی طرف چلے جائیں اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ اصلاح نہیں کرتا اپنی تو پھر اس کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے۔ ادروائز حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو مسلمانوں کے درمیان فساد کی فضا کھڑی کرتا ہے اور مسلمانوں کے درمیان افتراق اور فرقہ واریت کو لے کر آتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، اور جو جماعت سے الگ ہو جاتا ہے، جو بغاوت پر اتر آتا ہے تو وہ بھی جاہلیت کی موت کے اوپر جاتا ہے۔ اس لیے حکمرانوں کے جو معاملات ہیں، اگر ایک حکمران وہ اس کی حکومت قائم ہو گئی، اب اس کی حکومت قائم ہونے کے بعد وہ حکومت میں آ گیا، نظام چل پڑا، سب نے مان لیا اس کو کہ یہ حکومت آ گئی ہے اس کی، بھلے کچھ جماعتوں کو اس کی حکومت پسند ہو یا نہ ہو، اس کے خلاف آپ نکل نہیں سکتے، اس کے خلاف آپ خروج نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اور اس کے بعد محدثین کرام نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا کہ فتنہ خلق قرآن، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو اس بنا پر یہ فتنہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد کہا کرتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اگر قرآن کو مخلوق مانو تو اس کی زندگی بھی لازم آتی ہے، یہ زندہ بھی ہے، یہ فوت بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو آپ جاہلیت میں دیکھیں کہ اب بھی دنیا کے اندر ایسے مسلمان موجود ہیں جو اپنی بچیوں کی شادیاں قرآن سے کرتے ہیں، جن کا یہ کہنا ہوتا ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل نے قرآن اللہ کی کلام کا موقف اختیار کیا۔ بادشاہ وقت نے ان کو بہت مارا پیٹا تو امام احمد نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر اس بادشاہ سے کہا کہ باہر لوگوں کا رش دیکھو، اور تا حد نگاہ لوگ کھڑے تھے، کہا یہ سب میرے فتوے کے انتظار میں ہیں کہ میں فتویٰ دوں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو یہ سب مان لیں گے کہ احمد بن حنبل نے کہہ دیا ہم بھی مانتے ہیں، تو میں فتویٰ دے کر ان سب کے گناہ کا بوجھ اپنی گردن پہ نہیں رکھوں گا، یہ سب میرے اشارے کے منتظر ہیں۔ امام احمد بن حنبل چاہتے تو ان لوگوں کو اشارہ کر کے بادشاہ کا بیڑا غرق نہ کروا دیتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا ایسا۔ یہاں پر بعض لوگ یہ بات بھی پیش کرتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی تو ظالم حکمران کے خلاف نکلے تھے، تو پھر آپ ان کو کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ظالم حکمران کے خلاف نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ کوفہ جانے کے لیے نکلے تھے، وہ کوفہ جانے کے لیے نکلے تھے اور ان کو روکا گیا تھا۔ یہ بھی سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ 72 لوگ کربلا کے اندر شہید ہو گئے تو وہ کیسے شہید ہو گئے؟ بقیہ صحابہ کرام کدھر تھے؟ کیا ان کو نواسہ رسول کی حفاظت کا کوئی شوق نہیں تھا؟ کیا وہ صحابہ ساتھ کیوں نہیں نکل رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی صحابی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آگے جا کر یہ وقوعہ پیش آنا ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ صرف وہاں پر رہائش اختیار کرنے کے لیے اور وہاں پر ٹھہرنے کے لیے کوفہ کی طرف جا رہے تھے، اور کوفیوں نے خط بھی بتھیرے لکھے ہوئے تھے۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو آگے بھیجا اور اس کے شہید ہونے کی اطلاع ملی کہ کوفیوں نے اس کو شہید کر دیا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے راستہ بدل کر رخ کر لیا تھا شام کا۔ سیدنا حسین نے راستہ بدل کر رخ کس طرف کا کیا تھا؟ شام کا، کیونکہ کربلا شام کے راستے میں آتی ہے، کوفے کے راستے میں نہیں آتی، کوفہ ادھر ہے، شام ادھر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جا رہے تھے وہ کربلا کیسے پہنچ گئے؟ کیا وجہ بنی کہ وہ کربلا پہنچ گئے؟ ساری دنیا یہی سناتی ہے کربلا میں شہید ہوئے، کبھی دیکھو تو صحیح کربلا تھا کدھر، اور شام میں کون تھا؟ شام میں یزید کی حکومت تھی۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس طرح کے معاملے میں نہیں نکلے تھے۔ اور اگر یہ بات جائز کہہ دیں ہم کہ حکمران اگر ظالم ہے، انصاف نہیں کرتا،
تو اس کے خلاف بغاوت جائز ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے جو ہمارے موجودہ ملکی حالات ہیں اس میں جو لوگ باہر نکل رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، پھر وہ درست ہوئے، کیونکہ ان کی نظر میں یہ ٹھیک نہیں۔ دوسری طرف جن کی حکومت قائم ہے آدھے لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حکومت بالکل ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ سوائے فساد کے اور کچھ نہیں آتا نا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ تاریخ اسلامی کو اٹھا کر دیکھیں، جس نے بھی حکومت کے خلاف بغاوت کی، ماں سوائے مسلمانوں کے نقصان کے اور کچھ ہاتھ نہیں آیا، ماں سوائے مسلمانوں کے نقصان کے اور کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اس لیے بندے پر لازم ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے دور کے اندر یہ تلقین کی کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنی زبان کو لازم پکڑو، روک لو، اور اپنے گھر کے اندر رہو اور اپنے گناہوں پر رو۔ یہ 3 کام عام آدمی کے لیے ہیں۔ ہم گھنٹوں سیاسی گفتگو کر لیں گے، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں کی حکومت میں یہ تھا، مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا شاگرد کہتا ہے میں 30 سال حسن بصری کے ساتھ رہا ہوں، حسن بصری رحمہ اللہ کا شاگرد کہتا ہے 30 سال ان کے ساتھ رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں ان کے منہ سے سنا فلاں کی حکومت آئی فلاں کی چلی گئی، فلاں کی حکومت آئی فلاں کی چلی گئی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ بیان دیا۔ مجھے اور آپ کو اس سے کیا لینا دینا کون لندن جا کر بیٹھا ہے، کس کی ٹانگ کے اندر فائر لگ گئے ہیں، کس کو کیا ہو گیا، کس کو کیا ہو گیا؟ جو لندن جا کر بیٹھا رہے، ہم نے جنت میں جا کر بیٹھنا، ہم اس کی فکر نہیں کر رہے، ہمیں یہ ٹینشن نہیں تھی وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں پر ایک بندہ ریلیاں نکال رہا ہے، وقت لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کر اس کے ساتھ نکلیں، نماز کے لیے ہم نکل نہیں رہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ملک کے لیے نکلنا ہے، آزادیوں کے لیے نکلنا ہے، نہ جانے ہماری قوم کیا چاہتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اور اس طرح کی گھنٹوں گفتگو کے لیے، لا یعنی گفتگو کے لیے جس میں کچھ ہاتھ نہیں آنا، آپ سیاسی گفتگو شروع کریں، ہر بندہ اپنا راہ گلاپے گا، اینڈ پہ ہاتھ کیا آنا ہے؟ اچھا جی اللہ دی سپرد سارے ہے ہی اینڈ دن، بس ان کو گالیاں دیں اور اپنی جو ہے ہاتھ جاڑ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کون سا تیر مار لیا بیٹھ کر؟ اس سے اچھا تھا کہ آپ خاموش رہ لیتے، اس سے اچھا تھا کہ بندہ کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کر لیتا، اس سے اچھا تھا بندہ اپنے کاروبار پہ دھیان دے لیتا۔ بندہ اس طرح کے اگر کاموں میں فضولیات میں پڑ جائے تو بندے کے اسلام کے ساتھ جو ہے وہ خوبصورتی نہیں رہتی۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے کہا آدمی کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بات کرے، وہ بات نہ کرے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ہم پر اپنی رحمت کرے۔ اس کا ایک ٹکڑا رہ گیا ہے، انشاءاللہ اس کو کل کی ملاقات میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ نہیں میں آسانی